سے الیکشن میں خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں، تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے، آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے، ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے، اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستدان سیاست کرے، عوام کا خدمت کرے، عوام کا نمائندگی کرے، اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے، اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو. یہ تو صحیح روایہ نہیں ہے، مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی، وہ خود توبہ کریں. تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکتے ہیں. اسد طور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ماضی میں رہے چاہے جیسے بھی الیکٹ ہوئے لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے مل کے پھانسی دی، کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوور آل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے. خان صاحب کا کیا موقف رہا کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے، 200 بندہ کو مروا دے، پورا نظام صحیح ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کے بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے. خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے. میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی. صاحب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے. پاکستان پیپلز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے نہیں، یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں، ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک، بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں، آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے. خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے. جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو، آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا. جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی معاشرے میں ہم بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے،
اپنا غلطیاں پہ ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جو بھی ہو, ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکتا ہے. بلاول صاحب آپ جو ہیں وہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ اور کیا آپ کا کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ جو آپ نے انتخابی سیاست کا آغاز کر دیا, آصفہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, یہ کب ہمیں منظر یہاں پہ نظر آئیں گے؟ اور دوسرا کہ 2024 انتخابات کا سال تو کیا آپ کی شادی کا سال بھی ہوگا؟ اچھا, تو جہاں تک آپ کے اتنے سارے مختلف سوال ہے اس کا تو صرف ایک جواب میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا ہر الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں امپرومنٹ کا گنجائش رہا ہے, آج بھی وہ امپرومنٹ کا گنجائش ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب نہ بنے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, اور ہر صورت میں فیبرری 8 پہ الیکشنز ہوگا, اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مانیں گے.